اساتذہ میرے اس سوال کے دو پہلو ہیں کہ ہم 80-90% مٹیریلسٹ معاشرے میں زندہ ہیں، اسی طرح پھر ہماری اولاد انہی اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہی ہے جو ہالووین بھی مناتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے تو اپنے بچپن میں ایسی کوئی چیز سیلیبریٹ نہیں کی ہوئی، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں انہی اسکولوں میں ڈالا۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں قاری صاحب سے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ذمہ داری ختم ہوئی۔ ہم میڈیا سے تو ان کو دور نہیں کر سکتے۔ اب میں اپنے طور پہ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لوں، اس کا میری اولاد تک اثر کیسے پہنچے گا؟ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت والی زندگی دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے لیے جو خیرخواہی ماؤں کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رحمت فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات میں بہترین نمونہ۔ جب محمد رسول اللہ آئے، جب پوری سوسائٹی کی صورتحال کتنی خراب تھی، انسان کا ایزیلی گلا کاٹ لیتا تھا، انسانوں کے دلوں میں انسانوں کے لیے رحم نہیں تھا، زنا عام تھا، شراب عام، جو بھی برائیاں بڑے سے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں اس پر کسی کو پشیمانی بھی نہیں ہوتی، اور انسانوں کو غلام بنانا، یعنی آج کے دور میں ان میں سے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس طرح انسانوں کو غلام نہیں بنا رہے۔ ہم قیامت کے قریب تک کی جنریشنز کو دیکھیں، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اور ان کے دور کو نمونہ بنا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ نے اپنے دور کے نوجوانوں کو کیسے سکھایا۔ کیا آپ امیجن کریں گے کہ انبیاء کے جتنے فالوورز تھے ان میں موسٹلی ٹین ایجرز تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کا بیسک کام ٹین ایجر، یوتھ پہ تھا، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی انبیاء، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں، دور تو اس خراب تھا نا، لیکن اس دور میں یوتھ کیسے اٹریکٹ ہوئی؟ لاجک سے۔ آج بھی یوتھ لاجک چاہتے ہیں، جو لاجک شاید ماں باپ کے پاس نہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں ہمیں روکنا نہیں چاہیے، ہم انہیں کیسے روکیں گے اگر ہمارے پاس لاجک نہیں ہو؟ سوشل میڈیا میں ہر چیز بری نہیں ہوتی، بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اچھی سے زیادہ بہت ساری چیزیں کیپچر ہوتی رہتی ہیں، یعنی اثرات تو اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے میں بچے، ان کے دلوں پر کیا چیز اثر کرے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا دل اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان، انہیں جیسے چاہتا ہے گھماتا رہے۔ آپ جب کبھی اپنی جنریشنز کو دیکھیں، پھر آپ دعا کریں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، کہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور جیسے رسول اللہ کی دعا تھی نا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر۔ اس بات پر یقین رکھیے ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم آپ پر کر، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت۔ تو ہدایت کے بارے میں یہ یقین رکھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ جب دل بدلنا چاہے ایک لمحہ لگے گا اور دل بدل جائیں گے۔ امام مالک نے یہ کہا تھا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی۔ قرآن بدلے گا، تبدیلی قرآن سے آئے گی، دل پکڑ لینے والی کتاب ہے، لاجک ایسی ہے۔ اس لیے یہ دعا کریں، یا اللہ اس قرآن کے لیے ہمارے بچوں کا دل کھول، قرآن بک آف چینج ہے، چینج لے آئے انشاءاللہ۔